اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بالترتیب سورۃ البقرہ کی تفسیر ترجمہ بیان کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 9 بھی منافقین کے متعلق ہے، جو ہم نے آیت نمبر 8 میں اس کو بیان کیا تھا۔ منافقین کا ظاہری ایمان کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ چنانچہ آج کی آیت بھی ایک منافقین کی خباثت کو بیان کیا گیا کہ منافق کے اندر یہ خصلت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے کہ وہ دھوکے باز ہوتا ہے۔ اور میں ابتدا ہی سے یہ گزارش کر دوں کہ قرآن جو ہمارے مذہب کی کتاب ہے، ضابطۂ حیات ہے، اور یہ جو ہمارے دین کا دستور اور منشور ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی سنوارنے کی ترغیب دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے بھی ہے، اور تا قیامت تک آخری جو شخص آئے گا اس کے لیے بھی یہی قرآن راہ ہدایت ہے، اور اس کے لیے بھی یہ قرآن ہدایت نامہ ہے۔ اس میں جو واقعات، قصص اور دیگر جو احکامات بیان کی گئے، وہ صرف سابقہ قوموں کے لیے نہیں بلکہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں میں جو پائے جائیں گے، انسان آئیں گے، جنات آئیں گے، ان کے لیے اس میں احکامات موجود ہیں۔ چنانچہ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں دھوکے باز کہا گیا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ دھوکے باز ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، جبکہ وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور اسے اس کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ آیت خود بخود واضح ہو جائے گی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ منافق اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مگر دراصل وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے، ادراک بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس آیت میں جو پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، مگر دل کے اندر وہ ایمان کی روشنی داخل ہی نہیں ہوئی، وہ اس کو داخل کرنا چاہتے بھی نہیں تھے، وہ ایمان حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ایمان کا دعویٰ کر کے وہ اللہ اور اہل ایمان کو فریب دے لیں گے، مگر حقیقت میں وہ خود اپنے دلوں کے چراغ جو تھے وہ بجھا رہے تھے۔ ایمان کی جو اندر اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر کیپیسٹی رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے، وہ دراصل دھوکے بازی سے، فریب سے، مکر سے وہ ساری کی ساری امیدیں اور اس روشنی کو
बुझा रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। क्या कोई बंदा, सवाल यहाँ पैदा होता है, मैं इस इश्काल को भी हल कर दूँ ताकि फिर हमारी जो आइंदा आने वाली गुफ्तगू है वो आसान हो जाए। ये जो कुरान की आयत में आ गया कि जो खादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह को कोई धोखा कैसे दे सकता है? धोखा तो उसे दिया जाता है जो माबाद वाली चीज़ों को या हालात के बारे में सही मानों में जानता ना हो, उसके अंदर तो धोखा खाने का अंदेशा और ख़तरा मौजूद है। जबकि अल्लाह की ज़ात तो आलम माकान व मायकून, आने वाली जो बातें हैं, ख्यालात हैं, चालें हैं, मकर है, फरेब है, सब को जानते हैं। फिर अल्लाह को धोखा कैसे दिया जा सकता है? तो फिर इस पर तमाम मुफस्सिरीन ने इस पर इजमा भी है। तमाम तफसीरें आप इस जगह पर जो अरबी की हैं, उर्दू की हैं, अगर आप देख सकते हैं तो देखें कि वहाँ पर वो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो खादिऊन अल्लाह, यहाँ अल्लाह से पीछे जो माज़ूफ़ है वो है रसूल, यानी इसका जो मुज़ाफ़ है वो महज़ूफ़ है। तो इबारत इस तरह बनती है, जो खादिऊन रसूल अल्लाह वल्लज़ीना आमनू। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई अल्लाह को धोखा दे, या हम इस तरह माना करें कि धोखा देने की कोशिश करते हैं, ये नहीं हो सकता। बल्कि यहाँ पर रसूल का लफ्ज़ महज़ूफ़ है, जो खादिऊन रसूल अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, यानी वो अल्लाह के रसूल को और ईमान वालों को धोखा देते हैं। यानी अल्लाह का रसूल धोखा खा सकते हैं, इंसान हैं, और वो इस बात पर भी मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो धोखा इसलिए खा सकते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब नहीं हैं। वो न ज़ाती तौर पर गैब जानते हैं, ना अताई तौर पर गैब जानते हैं। जितना अल्लाह ताला बता देते हैं उतना ही जानते हैं। यानी अल्लाह के बताए बग़ैर, अल्लाह ताला के जो इत्तला है वही के ज़रिए, उसके बग़ैर वो नहीं जानते हैं गैब के बारे में। यानी बाद में आइंदा के लिए क्या होगा, फरमाया नहीं जानते हैं, इसलिए धोखा खा सकते हैं और मुनाफिकीन धोखा देते भी हैं। इस पर बहुत सारी आयात हैं जो पेश की जा सकती हैं, लेकिन वक़्त इंतहाई कम होता है। मैं सिर्फ यहाँ तक इतना ही अर्ज़ करूँगा कि जो खादिऊन रसूल अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देते हैं अल्लाह के रसूल को और ईमान वालों को, और वो समझते हैं कि हमने जो धोखा दिया है, हमने बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया है, और हमने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया है, बहुत कुछ कोई हासिल कर लिया है। हालांकि वो जानते नहीं है कि इस धोखे का अंजाम क्या निकलने वाला है। क्योंकि जो ईमान है वो महज अल्फाज का खेल नहीं है कि मैं ज़ुबान से कहूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, शहादत मैं अल्लाह की माबूद होने की दूँ और नबी के रसूल होने की दूँ, तो मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा ईमान याफ्ता हो गया। फरमाया ईमान माज अल्फाज का खेल नहीं है, बल्कि दिल की गवाही और अमल की सच्चाई का नाम है। मुनाफिक बंदा जब ईमान का लिबास पहनता है मगर दिल में वो कुफर का बीज छुपाए रखता है, तो वो समझता है कि दुनिया के सामने कामयाब हो जाएगा। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह का कुरान इस पर बोलता है, वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम, दरअसल वो खुद को धोखा दे रहे हैं। वो इतने घिनौने जुर्म में मुब्तला हो रहे हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं कि फिर मरने के बाद उनका जो अंजाम है फिर दर के असफल मिनन नार, उन्हें जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में रखा जाएगा। और इतना बड़ा ये जुर्म कर रहे हैं अल्लाह के रसूल को और ईमान वालों को धोखा देने की। फरमाया कि वमा यशउरून, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। ये तो आयत थी, आयत का मतलब था, आयत का मफहूम था जो मैंने बयान कर दिया।
اب مجھے اور آپ کو اس آیت میں کیا میسج ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ آیت صرف اس وقت کے منافقین کے لیے سامعین نہیں ہے، یہ آج بھی میرے اور آپ کے لیے ایک آئینہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو کر دل میں کہیں اور ارادہ رکھتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کے پیغام سے غافل رہتی ہیں، نماز کچھ اور کہتی ہے، نماز کے بعد والے میرے کچھ اعمال اور ہوتے ہیں، قرآن کچھ اور کہتا ہے، اور جب میں قرآن کی تلاوت بند کر کے اپنی عملی زندگی میں آتا ہوں میں کچھ اور کرتا ہوں۔ اسی طرح جب میں دکھاوے کے لیے کوئی نیکی کا کام کرتا ہوں تو وہ میرا کام کس کام کا ہے؟ اسی طریقے سے یہ سب کچھ جو ہے یہ اپنے آپ کے ساتھ انسان دھوکہ کرتا ہے۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان خود کو اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دے، بغیر نقاب کے، بغیر فریب کے، اور جب دل سچا ہوتا ہے تو زندگی میں تب برکت آتی ہے۔ یہ جو ہم نے ایمان کے، مسلمان کے لبادے اوڑھ کے رکھے ہیں، یہ محض لبادے کام نہیں آئیں گے، بلکہ جب تک کہ مسلمانی میرے اور آپ کے اندر نہیں جائے گی، جب تک میں اندر باہر سے مسلمان نہیں بنوں گا، جب تک میں مسلمانی والے کام نہیں کروں گا، اور میں مسلمانی کی تعریف بتاتا چلوں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہ میں نے تعریف بتا دی ہے، ذرا اس کو جانچیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج میرے اور آپ کے ہاتھ سے نہ کوئی محفوظ ہے اور نہ میرے اور آپ کی زبان سے کوئی محفوظ ہے، تو پھر کس بات کا ایمان ہے؟ یہ سراسر منافقت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان کوئی دکھاوا نہیں ہے، یہ ایک روشنی ہے جو دل کے اندر انسان کے گھر کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے محبت پیدا ہو تو پہلے ہمیں سچائی سے محبت کرنی پڑے گی، قرآن جو کہے گا اسے ماننا پڑے گا۔ پھر آئیں آج اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کا دھوکہ ختم کریں گے، ایمان کو ظاہری لبادے سے نکال کر حقیقی لبادہ پہنائیں گے، حقیقی لباس پہنائیں گے، اور اسی طریقے سے جو میرا رب عطا کرے گا میں اسی پر راضی ہو جاؤں گا، اور جو مجھے عطا نہیں کرے گا میں کسی کو دھوکہ فریب سے اس کا نصیب میں نہیں چھینوں گا۔ لیکن یہ تب ممکن ہے جب بندہ اندر اور باہر دونوں سے ایمان یافتہ ہو، تب انسان کو یہ ایمان والی روشنی نصیب ہوتی ہے۔ آیت صرف اس وقت کے منافقین کے لیے نہیں ہے جو خادعون اللہ والذین آمنوا، جو اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آج ہم اللہ کے رسول کو دھوکہ اس طرح دیتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، نعرے لگائیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، میلاد منائیں گے، جلوس نکالیں گے، شبراتیں براتیں کریں گے، لیکن جہاں پر نبی کی سنت کی بات آئے گی، ایک چار بال داڑھی شریف کے اپنے چہرے پر نہیں سجا سکتے ہیں، لیکن حرمت رسول کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے، یہ محض دھوکہ ہے۔ اپنے معاملات سیدھے کیجئے، اپنے اقوال سیدھے کیجئے، تب جا کر نبی کی محبت بھی نصیب ہوگی اور ایمان کا دائرہ بھی انسان کا وسیع ہوگا۔ والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دینا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو دھوکہ ہے یہ منافق کی خصلت ہے، جو مسلمان ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، بازار میں تجارت ہے یا آپ کا کوئی کاروبار بزنس ہے، کسی کو بھی دھوکہ جو شخص دے گا دراصل یہ منافق ہے جس پر قرآن کی آیت موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔